السلام علیکم. آپ ناظر فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین, آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا پی ٹی سی ایل میں اور یو بی آئی اور بجٹ کے جو بہت سارے سوالات ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم آج ان کا جواب دیں لیکن مختصر رکھیں. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے. ہم نے یہ کہا تھا اور ہم اس بات پہ قائم بھی ہیں ابھی تک ہیں کہ ہم آپ کو لرزہ خیز انکشافات کریں گے صدر کے اور دوسرے امور جو درمیان اندرونی کہانی. لیکن یہ نیشنل بینک آف پینشنز وغیرہ کے لیے بل خصوص اور دیگر ویورز کے لیے بالعموم ایک ریکویسٹ ہے, کیونکہ یہ تو ایک انسانی اور اسلامی مطلب فریضے کے تحت بھی کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو پینشن ایکشن کمیٹی کے فعال دوست ہیں ظفر صادق صاحب, جنہیں عارضہ قلب کی وجہ سے انہیں وہ ریسٹ کر رہے ہیں, تو ان کی طبیعت ذرا تھوڑی دوبارہ خراب ہوئی ہے. پہلے بہت بہتر ہو گئے تھے. انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ دیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تاکہ ہم نیشنل بینک کی اپڈیٹ دے سکیں. لیکن میرے پاس جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک, کہتے ہیں کہ نو نیوز از اے گڈ نیوز, لیکن نیشنل بینک کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی مثبت خبر آنی چاہیے. توہین عدالت کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. فی الحال ہم آپ کو بات یہ کر لیتے ہیں کہ جو ہم پہ سوالات کیے جا رہے ہیں ویری کوئکلی ان کا جواب دے دیں. ای او بی آئی کے لوگوں میں تھوڑی سی, حالانکہ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں, تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یہ جو بڑھایا 35,000 جو ہے وہ کہتے ہیں کہ طے ہو گیا ہے کہ وہ بڑھایا جائے گا. میرے پاس اس بات کی, اس امر کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور میں اسے اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اسے کنفرم کر سکوں. ہاں البتہ میں ایک خبر جو ہے نا وہ کنفرم کر دیتا ہوں بجٹ کے حوالے سے ہی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں رحمان باجوہ صاحب بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی کاز کے لیے, اور انہوں نے گزشتہ دنوں بھی ایک اجلاس کیا, اور آئندہ اب جو اجلاس ہوا ہے اس کی رپورٹ ہم دوبارہ آپ کو بتائیں گے. بہرحال ان کے مطالبات بڑے سیدھے سادھے ہیں. ڈیمانڈ آف چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے دیا ہوا ہے, اپ گریڈیشن اور تنخواہ میں اضافہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 100% جو ہے وہ ہونا چاہیے. مہنگائی بڑھ بھی بہت گئی ہے, اگرچہ پیٹرول کی قیمتوں کی کمی جو ہے نا وہ ایک خوش آئند ہے انٹرنیشنل لیول پہ, چونکہ قیمتیں کم ہوئی ہیں. اور مریم صاحبہ جو ہیں, مریم نواز صاحبہ ہماری جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے ملاقات کی تھی جب الیکشن مہم چل رہی تھی رحمان باجوہ صاحب سے, ایپکا سے, اگیگا سے. تو وہ امید ہے کہ وہ ان کے معاملات دیکھیں گے. لیکن فیڈرل بجٹ تو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. فیڈرل بجٹ میں ہم صرف ایک بات کی آپ کو شورٹی دیتے ہیں کہ ابھی تک آفیشلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ بڑھائی جائے گی. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ پینشن تو ایک مسئلہ ہے ہی, لیکن ادھر آئی ایم ایف کی سخت اور کڑی شرائط اور دوسرے خزانہ فنانس کی کمی, تو یکدم بہت سے لوگوں کو یکمشت اماؤنٹ دینا مشکل ہے. تو یہ ایسا فرانس میں ہوا تھا, بہت ہنگامے ہوئے تھے. تو اب یہاں بھی یہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ بڑھائی جائے گی, لیکن کتنی بڑھائی جائے گی اس میں بہت سی متضاد رائے ہیں, وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے. ابھی تک تو 1-2 سال کی ہی ہے زیادہ امکان. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ای او بی آئی کے حوالے سے جو آج کل تجویز زیر غور ہے تمام محکموں کے لیے فیڈرل کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ کی طرح یہ نہ کیا جائے کہ تنخواہ دار طبقے کو تو مراحت زیادہ دی جائیں اور دوسرا جو پینشنرز ہیں ان کا حق مارا جائے. اس مرتبہ جو ایک خوشائند بات بظاہر لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ غور ہو رہا ہے کہ ایکول اضافہ کیا جائے, جتنا بھی کیا جائے, 35, 25, یہ مختلف متضاد باتیں چل رہی ہیں. تو اگرچہ ای او بی آئی کا براہ راست تعلق تو نہیں ہے, لیکن سال گزشتہ کی طرح ہو سکتا ہے
کہ بجٹ میں وزیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ اس کا اعلان کر دیں. بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے. اگر ایک طرف پیٹرول بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور اگر کسان کے مسئلے حل ہو جائے، بجلی کی قیمتیں کنٹرول ہو جائے، تو حکومت کی جو ہے وہ تھوڑی سی یعنی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہمارے وسائل جو ہے نا وہ کم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل بڑھائے. اور ناظرین، اب پی ٹی سی ایل کی ہم بات کر لیتے ہیں. پی ٹی سی ایل کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مختلف اوقات پہ مختلف کیسز تھے، اور اس میں آپس میں دستے گریبان رہتے ہیں ہمارے جو پینشنرز بھائی ہیں. لیکن اس کا ایک تو یہ ہے، فرسٹریشن کی وجہ تو یہی ہے نا، مالی مسائل. لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ یہ کیسز کی بھرمار ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی تنظیموں نے اپنے اپنے لیول پہ پیسے اکٹھے کر کے وہ کیا ہے. اب ایک دوسرے پہ الزام در الزام وہ یہ لگائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ شیراز صاحب وغیرہ کا جو ہے وہ ایک کیس بھی جو ہے وہ ویو پوائنٹ علیحدہ ہے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی سی ایل کے وکیل شاہد انور باجوہ اور خلیل الرحمان عباسی کے دلائل صاحب کا ججمنٹ 2015 کے حوالے سے ہوئی، جس میں دونوں وکیل موجود تھے. اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی اور دوسرے ہائی کورٹس کی. ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ آپ کو پوزیشن سے آگاہ رکھتے جائیں، لیکن ہم یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ پلیز آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں. ایک دوسرے پہ الزامات، کاؤنٹر الزامات نہیں، بلکہ تمام تنظیمیں بیٹھ کے اگر کوئی پیسہ فنڈ جمع ہوا ہے، کسی نے نہیں دیا اور ایک کوئی مان بھی رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے، تو وہ سب بیٹھ کے ایک بھرپور کوشش کی جائے. اور میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پیشہ ورانہ ٹاپ کے وکلا ضرور ہائر کیے جائیں، لیکن نان پولیٹیکل. ناظرین، یہ سعید بٹی کے جو وکیل تھے وہ محترم لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مسلسل پیش نہیں ہو رہے. تو اس حوالے سے رانا حسن صاحب ہیں جو پہلے ٹریڈ یونینسٹ تھے، تو آج کل وہ وکیل ہیں اور وہ ارینج کر رہے ہیں. خود تو وہ اپیئر نہیں ہو رہے، ان پہ بھی بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا، جواب میں ان کے حامیوں نے بھی کرٹیسائز کیا. تو ایک موقف تو یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نہیں پیش ہوئے، تو لیکن دوسری جو دن کا جو کیس ہے اس کی میں رپورٹ آپ کو ویری کوئکلی بتا کر یہ میں جا رہا ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان بینچ اور بلوچستان ہائی کورٹ بینچ کے فیصلوں کے خلاف کی گئی اپیلوں کی سماعت بینچ نمبر 3 میں ہوئی. شاکر اللہ صاحب کے مقدمے میں سردار لطیف کھوسہ کے بیٹے شہباز کھوسہ، جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہے، نے ان کی نمائندگی بہت اچھے انداز میں کی. ایک دوسرے کیس میں محترم اشتیاق چودھری ایڈوکیٹ نے اچھے دلائل دیے. پاکستان ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے چیئرمین جناب اکرام اللہ اور جناب صادق علی نے سالتاً ریٹائرڈ ملازمین پینشن کو ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل حکومتی اعلان کردہ بنیادی پے اسکیل فکسیشن کا مطالبہ کیا. بس یہ آپ کو مختصراً ہم نے یہ بتا دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.